بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج اس ویڈیو میں آپ کو مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں پر شفقت کے بارے میں بتاؤں گی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ ناظرین، بیٹا پیدا ہو یا بیٹی، انسان کو اللہ پاک کا شکر بجا لانا چاہیے کہ بیٹا اللہ پاک کی نعمت اور بیٹی رحمت ہے، اور دونوں ہی ماں باپ کے پیار اور شفقت کے مستحق ہیں۔ عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ عزیز و اقارب کی طرف سے جس مسرت کا اظہار لڑکے کی ولادت پر ہوتا ہے، محلے بھر میں مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں اور مبارکباد کا شور مچ جاتا ہے، اس طرح لڑکی کی ولادت پر نہیں کیا جاتا۔ بعض لوگ لڑکی کی ولادت پر پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کی شادی کے کثیر اخراجات کا بھار باپ کے کاندھوں پر آن پڑا ہے۔ شاید اس لیے بعض نادان بیٹیوں کی ولادت ہونے پر ناک منہ چڑھاتے ہیں اور بچی کی ماں کو طرح طرح کے طعنے دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ طلاق کی دھمکی بھی دی جاتی ہے۔ ایسوں کو چاہیے کہ وہ ان روایات کو بار بار پڑھے جن میں بیٹیوں کی پرورش پر مختلف بشارت سے نوازا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت نبیت بن شریط رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ پاک اس کے گھر فرشتوں کو بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں، اے گھر والوں، تم پر سلامتی ہو۔ پھر فرشتے اس بچی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ایک ناتواں کمزور جان ہے جو ایک ناتواں سے پیدا ہوئی ہے۔ جو شخص اس ناتواں جان کی پرورش کی ذمہ داری لے گا تو قیامت تک مدد خدا اس کی شامل حال رہے گی۔ حضرت نبیت بن شریط رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹیوں کو برا مت کہو، میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ بے شک بیٹیاں تو بہت محبت کرنے والیاں ہوتی ہیں، غم گسار اور بہت زیادہ مہربان ہوتی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے ایذا نہ دے اور نہ ہی برا جانے اور نہ ہی بیٹے کو بیٹی پر فضیلت دے تو اللہ پاک اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور ان کا خیال رکھے، ان کو اچھی رہائش دے، ان کی کفالت کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ عرض کی گئی اور 2 ہوں تو؟ فرمایا اور 2 ہوں تب بھی؟ عرض کی گئی اگر 1 ہو تو؟ فرمایا 1 ہو تب بھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ مدینہ کے سلطان رحمت عالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص پر بیٹیوں کی پرورش کا بھار پڑ جائے اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے روک بن جائیں گی۔ مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری بیٹیوں پر کس طرح سے شفقت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے، ان کی طرف متوجہ ہو جاتے، پھر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتے، اسے بوسہ دیتے، پھر ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں تشریف لے جاتے تو وہ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر کھڑی ہو جاتی تھی، آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیتی، پھر اس کو چومتی
اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جگہ پر بٹھاتی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی شہزادی ہے، جو اعلان نبوت سے 10 سال قبل مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی۔ جنگ بدر کے بعد حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مکے سے مدینے بلایا۔ جب یہ ہجرت کے ارادے سے اونٹ پر سوار ہو کر مکے سے باہر نکلی تو کافروں نے ان کا راستہ روک لیا۔ ایک ظالم نے نیزہ مار کر ان کو اونٹ سے زمین پر گرا دیا، جن کی وجہ سے ان کا حمل ساقط ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے سے بہت زیادہ صدمہ ہوا، چنانچہ آپ نے ان کے فضائل میں ارشاد فرمایا، یہ میری بیٹیوں میں اس اعتبار سے فضیلت والی ہے کہ میری طرف ہجرت کرنے میں اتنی بڑی مصیبت اٹھائی۔ جب 8 ہجری میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا تو نماز جنازہ پڑھ کر خود اپنے ہی مبارک ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نجاشی بادشاہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ زیورات بطور تحفہ بھیجے، جن میں ایک حبشی نگینے والی انگوٹھی بھی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس انگوٹھی کو چھڑی یا انگشت مبارک سے مس کیا اور اپنی نواسی امامہ کو بلایا، جو شہزادی رسول حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیٹی تھی۔ اے چھوٹی بچی، اسے تم پہن لو۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ اپنی نواسی امامہ بنت ابو عاص کو اپنے کاندھوں پر اٹھائے ہوئے تھے۔ پھر آپ نماز پڑھنے لگے تو رکوع میں جاتے وقت انہیں اتار دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو انہیں بٹھا لیتے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ کسی غزوات سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ تشریف لائے۔ میں ان کے ساتھ ان کے گھر گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ ان کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بخار میں مبتلا اور لیٹی ہوئی ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق ان کے پاس تشریف لائے اور پوچھا کہ اے میری بیٹی، طبیعت کیسی ہے، اور ان کے رخسار پر بوسہ دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک مسکین عورت آئی جس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں بھی تھیں۔ میں نے اسے 3 کھجوریں دی، اس نے ہر ایک کو ایک ایک کھجور دی، پھر جس کھجور کو وہ خود کھانا چاہتی تھی اس کے 2 ٹکڑے کر کے وہ کھجور بھی ان کو کھلا دی۔ مجھے اس واقعے سے بہت تعجب ہوا۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس عورت کے ایثار کا بیان کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے اس ایثار کی وجہ سے اس عورت کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں، آزمائشوں کو دور فرمائے۔